برلن سے مطیع اللہ کی خصوصی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ جرمنی کے عالمی نشریاتی ادارے ڈویچ ویلی کے زیر اہتمام گلوبل میڈیا فورم کا انعقاد ہوا، جس میں دنیا بھر سے DW میڈیا پارٹنر پالیسی سزاداروں سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ صحافی، بلاگرز، آن لائن ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا لکھاریوں، تجزیہ نگار اور دیگر عالمی مبلغین نے شرکت کی۔ ہر سال منعقد ہونے والا یہ گلوبل میڈیا فورم گزشتہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے آن لائن منعقد ہوتا رہا، جبکہ گزشتہ سال کے اختتام کے ساتھ ہی کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن میں نرمی اور تقریبات کے انعقاد کی اجازت کے ساتھ ہی گلوبل میڈیا فورم کا مخصوص تعداد میں انعقاد کروایا گیا۔ 2022 کے گلوبل میڈیا فورم کا عنوان ہمارے کل کی تشکیل نو آج سے منتخب کیا گیا۔ گلوبل میڈیا فورم سے جرمن وزیر خارجہ انیلا نے ویڈیو کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے گلوبل میڈیا فورم کے شرکاء کو جرمنی آمد پر خوش آمدید کہا اور کہا کہ جنگیں کبھی امن کی ضمانت نہیں ہیں۔ روس کی یوکرائن پر جارحیت سے دنیا بھر میں ایک ہیجانی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ روسی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں۔ گلوبل میڈیا فورم اور عالمی ذرائع ابلاغ کو روسی جارحیت پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر پاکستان میڈیا کے سینئر تجزیہ نگار اعزاز سید، معروف سوشل ایکٹیوسٹ عاطف توقیر، تجزیہ نگار سید حیدر نے گلوبل میڈیا فورم اور عالمی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اردو نیوز جرمنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ جی، اس 2 روزہ ڈوچے ویلے گلوبل میڈیا فورم میں دنیا بھر سے میڈیا ایکسپرٹس آئے، جہاں پر اس 2 روزہ ایونٹ میں یوکرین جنگ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو نئے جدید ٹولز اور انوویشن ہے میڈیا میں، جرنلزم میں، اس کے بارے میں ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں، تھیمز پہ اس پہ شرکاء نے سیر سے گفتگو کی۔ تو اچھا، DW کا گلوبل میڈیا فورم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر دنیا بھر کے صحافی اپنے اپنے تجربات، اپنے اپنے خیالات اور تصورات کے ساتھ آتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے تجربات بانٹتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار ممالک ہیں جو جمہوری ممالک ہیں، دنیا میں بے شمار ممالک ہیں جہاں ڈیموکریٹائزیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے۔ ایسے ممالک جہاں جمہوریت مضبوط ہے، وہاں کے صحافی یہ بتاتے ہیں کہ اب ایسے ماحول میں جب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہو رہے ہیں تو وہاں کون سے نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسے ممالک جہاں ڈیموکریٹائزیشن ہو رہی ہے وہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں اور یہ اپنے تجربات یہ بانٹتے ہیں کہ انہیں کون کون سے مسائل کا سامنا ہے اور وہ دیگر جمہوریتوں سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جی، ڈوچے ویلے جو کانفرنس ہے، گلوبل میڈیا کانفرنس، اس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے جرنلسٹ آتے ہیں، میڈیا آؤٹ لیٹ کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، آنرز ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میڈیا کو درپیش جو جدید چیلنجز ہیں جدید دور میں، اور ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے امور کے اوپر غور کیا جاتا ہے۔ یہ ڈوچے ویلے کی جو کانفرنس ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویسٹ میں جس طرح جرنلزم پہ کام ہو رہا ہے اس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھی انٹروڈیوس کرایا جا سکے، اور وہ جو لائن آف ایکشنز جو جرنلزم کی یہاں پہ ہے وہ وہاں کے لوگ بھی سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ ان کانفرنسز کا اصل جو ہدف ہوتا ہے وہ ان ملکوں میں جہاں پہ صحافیوں کو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، یا جس سوسائٹی میں صحافیوں کو سہولتیں حاصل نہیں ہیں، وہ ان کو ساری چیزیں بہم پہنچانے کے لیے اور ان کو ایک ایسے سرکل میں لانے کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اگر آپ کے اوپر سختیاں ہوتی ہیں تو آپ کیسے ان کے ساتھ چل سکیں گے۔ 2 روزہ کانفرنس میں عالمی افق پر رونما ہونے والے حالات و واقعات کے بارے میں حاضرین نے اہم سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ بحرانی کیفیت میں کس طرح جرنلزم ایک قابل اعتماد معلوماتی ذریعے کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، دنیا بھر میں سیاسی، موسمیاتی تبدیلیوں اور وبائی امراض جیسے اہم موضوعات کو کس طرح بہتر طریقے سے نپٹایا جا سکتا ہے، اور کون سے کاروبار آزاد پریس کو فروغ دے سکتے ہیں۔
جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچلینڈ۔